بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ سوچتے سوچتے سو جائیں تو نیند کے درمیان بھی آپ کا دماغ ایکٹیو رہے گا اور جاگنے کے بعد بھی آپ تھکے ہوئے محسوس کریں گے۔ اس لیے دماغ کو ہر قسم کی سوچوں سے آزاد کر کے سوئیں۔ ناظرین، دل کی گھبراہٹ دور کرنے اور دماغی سکون کے لیے سندل کا شربت یا خالص عرق گلاب کا استعمال بے حد مفید ہے۔ ذہنی تناؤ، پریشانی اور تھکن کم کرنے کے لیے سبز الائچی اور پودینے کا گرم قہوہ بنا کر پئیں، اس سے طبیعت کو سکون ملتا ہے۔ ناظرین، اگر ہونٹ سیاہ ہو رہے ہوں تو اپنی اصلی رنگت بحال کرنے کے لیے روزانہ ان پر تھوڑی سی زعفران اور دودھ کی بلائی ملا کر لگائیں۔ ناخنوں کو مضبوط اور چمکدار بنانے کے لیے ان پر لہسن کا ایک ٹکڑا لے کر اچھی طرح رگڑیں۔ جب بھی آپ کسی ذہنی پریشانی یا تناؤ کا شکار ہوں تو 100 سے 1 تک الٹی گنتی گننا شروع کر دیں، اس سے ذہن پرسکون ہو جائے گا۔ ناظرین، وزن کم کرنے اور جسم کو چست رکھنے کے لیے ہر بار کھانا کھانے کے بعد 1 پیالی سبز چائے پینے کی عادت اپنائیں۔ روٹی کو دیر تک تازہ، گرم اور نرم رکھنے کے لیے ہاٹ پاٹ کے اندر ادرک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا رکھ دیں، اس سے روٹی خراب نہیں ہوگی۔ گملوں میں لگے پودوں کو ہرا بھرا اور توانا رکھنے کے لیے ان میں انڈے ابالنے والا پانی ٹھنڈا کر کے ڈالیں، یہ بہترین کھاد کا کام کرتا ہے۔ صبح بیدار ہونے کے بعد اپنے چہرے کو برف جیسے ٹھنڈے پانی سے دھوئیں، اس سے چہرے کی سوجن فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، بال دھونے کے بعد آخر میں 1 چمچ سرکہ ملے پانی سے بالوں کو تر کریں، اس سے بالوں میں قدرتی چمک اور تازگی پیدا ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر کسی وجہ سے ٹوتھ برش میسر نہ ہو تو سیب کھا لیں، یہ دانتوں کی قدرتی صفائی کر کے انہیں چمکدار بناتا ہے۔ اگر بال الجھ جائیں اور کنگھی بالوں میں پھنس رہی ہو تو بالوں پر تھوڑا سا کنڈیشنر یا تیل لگائیں تاکہ وہ آسانی سے سلجھ جائیں۔ بالوں کی نشو و نما کے لیے ایلو ویرا جیل میں پیاز کا رس اچھی طرح مکس کریں اور اسے بالوں کی جڑوں میں لگا کر مساج کریں۔ آنکھوں کے گرد پڑنے والے سیاہ حلقوں کے خاتمے کے لیے روزانہ رات کو سونے سے پہلے بادام کے تیل سے ہلکی مالش کریں۔ ناظرین، پیاز یا مرچیں کاٹنے کے بعد اگر ہاتھوں میں جلن محسوس ہو تو تھوڑی سی ٹوتھ پیسٹ مل لیں، جلن فوری طور پر دور ہو جائے گی۔ جلد کی کسی بھی خرابی یا سوزش والی متاثرہ جگہ پر کیلے کے چھلکے کا اندرونی سفید حصہ نرمی سے رگڑیں۔ وزن کم کرنے اور ہاضمہ درست رکھنے کے لیے کھانا کھانے سے 15 منٹ پہلے 1 گلاس نیم گرم پانی پینے کی عادت اپنائیں۔ سستی اور کاہلی محسوس ہو رہی ہو تو اپنی کلائیوں پر ٹھنڈا پانی ڈالیں، اس سے آپ فوری طور پر حشاش بشاش ہو جائیں گے۔ اگر چہرے پر دانہ نکل آئے تو اس پر تھوڑی سی ٹوتھ پیسٹ لگا دیں، دانہ رات بھر میں خشک ہو کر بیٹھ جائے گا۔ بھاری وزن اٹھاتے وقت کمر کو سیدھا رکھیں اور گھٹنوں کو موڑ کر وزن اٹھائیں تاکہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی پر ضرورت سے زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ ناظرین، جلد کی رنگت نکھارنے کے لیے لیموں کے رس میں تھوڑا سا بیکنگ سوڈا ملا کر متاثرہ حصے پر لگائیں۔ ہاتھوں کو نرم و ملائم اور سفید کرنے کے لیے گلیسرین اور لیموں کے رس کا امیزہ رات کو سونے سے پہلے ہاتھوں پر لگائیں۔ پرسکون اور گہری نیند لینے کے لیے سونے سے پہلے اپنے موبائل فون کو اپنے بستر سے دور دوسرے کمرے میں رکھ کر سوئیں۔ کھانا کھانے کے بعد 1 چٹکی سونف چبانے کی عادت ڈالیں، اس سے نہ صرف آپ کا ہاضمہ درست رہے گا بلکہ منہ سے آنے والی ناگوار بو کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ ناظرین، جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو اس مقام پر فوری طور پر انڈے کی سفیدی کا لیپ کر دیں، اس سے چھالا نہیں بنے گا اور جلن بھی نہیں ہوگی۔ ناظرین، روزانہ نہار منہ 1 گلاس نیم گرم پانی میں لیموں کا رس نچوڑ کر پینے سے جسم کی اضافی چربی تیزی سے پگھلتی ہے اور آپ کا وزن کم ہوتا ہے۔
ناظرین، شیشے کے برتنوں کو دھوتے وقت پانی میں تھوڑا سا سرکہ شامل کر لیں۔ اس سے برتنوں میں نئی جیسی چمک اور صفائی پیدا ہو جائے گی۔ بالوں کو لمبا، گھنا اور سیاہ کرنے کے لیے ناریل کے خالص تیل میں ایلو ویرا جیل اچھی طرح مکس کر کے جڑوں میں لگائیں۔ سر کی خشکی دور کرنے کے لیے دہی میں لیموں کا تازہ رس ملا کر بالوں کی جڑوں میں لگائیں اور کچھ دیر بعد سر کو دھو لیں۔ ناظرین، چمڑے کے جوتوں کو چمکانے کے لیے ان پر تھوڑی سی ویزلین لگا کر کپڑے سے رگڑیں۔ وہ نئے جوتوں کی طرح چمک اٹھیں گے۔ مولی کے تازہ پتے چبانا جگر کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے اور یہ یرکان جیسے موذی مرض میں افاقہ لانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، چہرے کی جھریاں ختم کرنے اور جلد کو جوان رکھنے کے لیے عرق گلاب میں لیموں کا رس ملا کر روزانہ رات کو چہرے پر لگائیں۔ اگر ہچکی کسی طور نہ رک رہی ہو تو 1 چمچ چینی کھا لیں یا گھونٹ گھونٹ کر کے ٹھنڈا پانی پئیں۔ ہچکی فوراً بند ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، اگر رات کو نیند نہ آ رہی ہو تو سونے سے پہلے اپنے پاؤں کے تلووں پر سرسوں کے تیل کی اچھی طرح مالش کریں، سکون کی نیند آئے گی۔ فریج سے آنے والی مختلف کھانوں کی ناگوار بو ختم کرنے کے لیے اس کے ایک کونے میں لکڑی کے کوئلے کا ٹکڑا رکھ دیں۔ یادداشت کو تیز کرنے کے لیے روزانہ 7 عدد بادام رات کو پانی میں بھگو دیں اور صبح نہار میں ان کا چھلکا اتار کر کھائیں۔ ناخنوں کو مضبوط بنانے اور ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ان پر روزانہ زیتون کے تیل سے ہلکی مالش کریں۔ چہرے کے کھلے مسام بند کرنے اور جلد میں کھچاؤ پیدا کرنے کے لیے برف کے ایک ٹکڑے سے چہرے پر روزانہ مساج کریں۔ ناظرین، چکنائی والے برتنوں سے چکناہٹ مکمل طور پر دور کرنے کے لیے پانی میں تھوڑا سا میٹھا سوڈا ڈال کر انہیں دھو لیں۔ پیٹ کا درد دور کرنے اور ہاضمے کے نظام کو سکون پہنچانے کے لیے تازہ پودینے کا قہوہ بنا کر پینا بہت مفید ہے۔ ناظرین، لکڑی کے فرنیچر کو صاف کرنے اور اس میں چمک لانے کے لیے لیموں کا رس اور زیتون کا تیل ملا کر کپڑے سے پالش کریں۔ چہرے کے دانوں اور محاسوں سے نجات پانے کے لیے نیم کے پتوں کو ابالیں اور اس نیم گرم پانی سے روزانہ چہرہ دھو لیں۔ ناظرین، کپڑوں کا رنگ کچا ہو تو انہیں پہلی بار دھونے سے پہلے نمک ملے ٹھنڈے پانی میں کچھ دیر کے لیے بھگو کر رکھیں۔ کپڑوں کا رنگ پکا ہو جائے گا۔ ناظرین، گرمی دانوں کی تکلیف سے بچنے کے لیے نہانے کے پانی میں نیم کے پتے ابال کر شامل کریں یا چند قطرے ڈیٹول ڈال کر غسل کریں۔ انڈے ابالتے وقت پانی میں 1 چمچ نمک ڈال دیں۔ اس عمل سے انڈا پھٹے گا نہیں اور ابالنے کے بعد چھلکا بھی نہایت آسانی سے اتر جائے گا۔ ناظرین، اگر کان میں درد ہو رہا ہو تو سرسوں کے تیل میں لہسن کا ایک جوا جلا کر اسے چھان لیں اور 1 قطرہ نیم گرم تیل کان میں ڈالیں۔ پھٹی ہوئی ایڑیوں کو بھرنے کے لیے پگھلی ہوئی موم بتی میں تھوڑا سا سرسوں کا تیل ملا کر کریم بنائیں اور ایڑیوں پر لگائیں۔ معدے کی تیزابیت، جلن اور بوجھل پن کو دور کرنے کے لیے ادرک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا منہ میں رکھ کر اچھی طرح چبائیں۔ چائے کی پتی استعمال کرنے کے بعد اسے پھینکنے کی بجائے پودوں کی جڑوں میں ڈال دیں۔ یہ پودوں کے لیے بہترین قدرتی کھاد ہے۔ ناظرین، دانتوں سے خون آئے یا مسوڑوں کی سوجن کی صورت میں نمک اور سرسوں کا تیل ملا کر انگلی سے دانتوں پر منجن کریں۔ اگر تیز دھوپ کی وجہ سے چہرہ جھلس جائے یا رنگت سیاہ ہو جائے تو کچے دودھ کو روئی کی مدد سے چہرے پر لگا کر صفائی کریں۔ خشک موسم میں ہونٹوں کو پھٹنے سے بچانے کے لیے ان پر تھوڑی سی دودھ کی بلائی یا اصلی دیسی گھی لگائیں۔ پاؤں کے جوتوں سے آنے والی ناگوار بو ختم کرنے کے لیے ان میں تھوڑا سا بیکنگ سوڈا چھڑک کر کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں۔ اس سے جوتوں کی بو بھی مکمل طور پر غائب ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر چھری یا کینچی کو زنگ لگ جائے تو اسے پیاز کے تازہ ٹکڑے پر اچھی طرح رگڑیں۔
اس سے زنگ صاف ہو جائے گا اور دانت میں نئی جیسی چمک آ جائے گی۔ دانتوں کا پیلا پن دور کرنے کے لیے لیموں کے چھلکے پر تھوڑا سا نمک لگا کر اسے دانتوں پر ملیں۔ اس عمل سے دانت موتیوں کی طرح چمک اٹھیں گے۔ ناظرین، مچھلی پکاتے وقت اگر اسے تھوڑی دیر کے لیے سرکے اور نمک لگے ہوئے پانی میں بھگو کر رکھ دیں تو اس کی مخصوص ناگوار بو مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، جسم کے کسی بھی حصے پر خارش ہو رہی ہو تو ناریل کے خالص تیل میں تھوڑا سا کافور ملا کر لگائیں۔ اس سے آپ کو فوری سکون اور راحت ملے گی۔ ناظرین، اگر کچن کا سنک بند ہو جائے تو اس میں ابلتا ہوا گرم پانی اور میٹھا سوڈا ڈالیں۔ اس سے نالی میں جمی چکنائی ختم ہو جائے گی اور وہ فوراً کھل جائے گا۔ بالوں کو ریشم کی طرح نرم و ملائم بنانے کے لیے نہانے سے آدھا گھنٹہ پہلے ایلو ویرا جیل اور دہی کا مکسچر بنا کر بالوں میں لگائیں۔ موسمی پھلوں کو زیادہ دیر تک تر و تازہ رکھنے کے لیے انہیں کاغذ کے لفافے میں اچھی طرح لپیٹ کر فریج میں محفوظ کریں۔ اگر آپ کو الٹی یا متلی جیسی کیفیت محسوس ہو رہی ہو تو ایک چھوٹی الائچی یا ادرک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا منہ میں رکھ کر آہستہ آہستہ چبائیں۔ ناظرین، سفید جوتوں کی کھوئی ہوئی چمک بحال کرنے کے لیے انہیں کسی پرانے ٹوتھ برش اور تھوڑی سی ٹوتھ پیسٹ کی مدد سے صاف کریں، وہ بالکل نئے ہو جائیں گے۔ ہاتھوں سے لہسن کی تیز بو ختم کرنے کے لیے انہیں کسی اسٹیل کے برتن یا چمچ پر تھوڑی دیر تک رگڑیں اور پھر سادہ پانی سے دھو لیں۔ ناظرین، اگر استری کے نیچے جلا ہوا کپڑا چپک جائے تو گرم استری پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر اسے کسی موٹے اور صاف کپڑے سے پوچھ لیں، استری صاف ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، کھانسی کی شدت کو کم کرنے کے لیے پیاز کا تازہ رس نکال کر اس میں تھوڑا سا خالص شہد ملا کر پی لیں۔ یہ گلے کے لیے نہایت مفید ہے۔ دیواروں پر بچوں کے بنائے ہوئے پینسل یا رنگوں کے نشان مٹانے کے لیے ان پر تھوڑا سا میٹھا سوڈا اور پانی ملا کر آہستہ آہستہ سے رگڑیں۔ ناظرین، جسم کے کسی حصے میں کانٹا چبھ جائے اور نکل نہ رہا ہو تو وہاں تھوڑی سی گڑ کی ڈلی رکھ کر پٹی باندھ دیں۔ کانٹا تھوڑی دیر میں خود ہی باہر نکل آئے گا۔ اگر چائے کا داغ قالین پر گر جائے تو اس پر فوری طور پر خشک نمک چھڑک دیں۔ نمک تمام داغ کو اپنے اندر جذب کرنے لگے گا اور نشان مٹ جائے گا۔ ناخنوں کی پلاہٹ دور کر کے انہیں لیموں کے تازہ رس میں کم از کم 5 منٹ تک ڈبو کر رکھیں۔ تیز بخار کی صورت میں پاؤں کے تلووں پر کٹی ہوئی پیاز ملنے سے جسم کی حرارت کم ہو جاتی ہے اور بخار کی شدت میں کمی آتی ہے۔ ناظرین، بند گوبھی کے ٹھنڈے پتوں کو سر کے درد کی صورت میں ماتھے پر رکھنے سے اعصاب کو سکون ملتا ہے اور درد میں افاقہ ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، گرمیوں کے موسم میں پاؤں کی جلن دور کرنے کے لیے مہندی کا ٹھنڈا لیپ پاؤں کے تلووں پر لگانا نہایت مفید اور سکون دہ ثابت ہوتا ہے۔ اگر کچن کی الماریوں میں چیونٹیاں آ جائیں تو وہاں پسی ہوئی کالی مرچ کا سفوف چھڑک دیں۔ اس کی خوشبو سے چیونٹیاں فوری طور پر بھاگ جائیں گی۔ اگر آواز بیٹھ جائے یا گلے میں تکلیف ہو تو ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا نمک لگا کر چبائیں۔ اس سے آواز مکمل کھل جائے گی اور گلا صاف ہو جائے گا۔ ناظرین، پنیر کو زیادہ دنوں تک خراب ہونے سے بچانے اور محفوظ رکھنے کے لیے اسے سرکے میں بھیگے ہوئے ململ کے کپڑے میں لپیٹ کر رکھیں۔ لکڑی کے تختے یعنی چوپنگ بورڈ کی گہرائی صفائی کے لیے ان لیموں نچوڑ کر نمک رگڑیں اور دھو لیں، تمام جراثیم ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، سر میں شدید درد ہو تو دونوں پاؤں گرم پانی میں ڈال کر 10 منٹ تک بیٹھیں۔ اس سے عمل سے سر کا درد حیرت انگیز طور پر غائب ہو جائے گا۔ بستر سے کھٹمل بھگانے کے لیے پودینے کے تازہ یا خشک پتے بکھیر دیں، اس سے بو کھٹمل بستر چھوڑ دیں گے۔ اگر آپ کی جلد
حد سے زیادہ خشک ہے تو نہانے کے پانی میں چند قطرے زیتون کا تیل شامل کریں، اس سے جلد نرم و ملائم رہے گی۔ چاول ابالتے وقت اگر پانی میں چند قطرے لیموں کا رس ڈال دیں تو چاول آپس میں جڑیں گے نہیں بلکہ کھلے کھلے اور سفید بنیں گے۔ ناظرین، اگر کام کی وجہ سے آپ کی آنکھیں تھک جائیں تو ان پر کھیرے کے ٹھنڈے ٹھنڈے ٹکڑے رکھ کر 10 منٹ کے لیے آرام کریں، آنکھیں پرسکون ہو جائیں گی۔ اگر جوتے کا تسمہ بار بار کھل جاتا ہو تو تسمے والی جگہ پر تھوڑی سی موم رگڑ دیں، اس سے گرہ مضبوط رہے گی اور تسمہ کھلے گا نہیں۔ ناظرین گرامی، خون کی قدرتی صفائی کے لیے روزانہ صبح نہار منہ نیم کے 2 سے 3 پتے تازہ چباتے رہیں، یہ آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ دہی کو زیادہ دن تک میٹھا اور تازہ رکھنے کے لیے اسے جمانے کے بعد اس میں تھوڑی سی چینی ڈال کر فریج میں رکھ دیں۔ اگر جسم پر کہیں شہد کی مکھی کاٹ لیں تو زہر کے اثر کو کم کرنے کے لیے وہاں فوری طور پر سرکہ یا گیلی مٹی کا لیپ کر دیں۔ بالوں میں قدرتی چمک اور جان لانے کے لیے انڈے کی زردی اور دہی کا ماسک بنا کر ہفتے میں 1 بار بالوں پر لازمی لگائیں۔ آلوؤں کو ابلتے وقت اگر پانی میں چٹکی بھر ہلدی شامل کر دیں تو ابلنے کے بعد آلوؤں کی رنگت کالی نہیں ہوگی بلکہ سنہری رہے گی۔ ناظرین، معدے کی کمزوری دور کرنے اور خون بنانے کے لیے روزانہ 1 گلاس انار کا تازہ رس پینا صحت کے لیے بے حد مفید ہے۔ رات کو سونے سے پہلے پاؤں کی انگلیوں کے درمیانی حصے میں تھوڑا سا سرسوں کا تیل لگائیں، اس سے نظر تیز ہوتی ہے اور آپ کو سکون ملتا ہے۔ ناظرین، اگر فریج کی ربڑ ڈھیلی ہو جائے اور دروازہ صحیح بند نہ ہو تو اس پر گرم پانی ڈالیں، وہ دوبارہ سے لچکدار ہو کر اپنی جگہ پر چپک جائے گی۔ ناظرین، فرش پر گرے ہوئے کانچ کے باریک ذرات صاف کرنے کے لیے گیلی روئی کے گولے کا استعمال کریں، اس سے تمام ذرات آسانی سے چپک جائیں گے۔ ناظرین، ہاتھوں کی رنگت نکھارنے اور نرمی پیدا کرنے کے لیے دودھ کی بالائی میں تھوڑا سا شہد ملا کر باقاعدگی سے مساج کریں۔ اگر مسوڑوں سے خون یا پیپ آتی ہو تو نیم کے پتوں کو پانی میں ابال کر اس پانی سے روزانہ دن میں 2 بار کلیاں کریں۔ خربوزے کے چھلکے سکھا کر ان کا سفوف بنا لیں، گوشت گلاتے وقت 1 چمچ ڈال دیں، اس سے سخت گوشت بھی بہت جلدی گل جائے گا۔ ناظرین، اگر زندگی کو سمجھنا ہے تو ان 3 جگہوں پر ضرور جائیں۔ ہسپتال، یہاں آپ دیکھیں گے کہ زندگی کتنی نازک ہے۔ امیر اور غریب دونوں ہی ایک بستر پر پڑے ہیں، ایک ہی طرح کی مشینوں سے جڑے ہوئے اور زیادہ وقت کی بھیک مانگتے ہیں۔ آپ سمجھ جائیں کہ صحت آپ کی پہلی دولت ہے، باقی سب کچھ صرف شور ہے۔ نمبر 2، جیل۔ یہاں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ایک غلطی، ایک غلط دوست یا غصے کا ایک لمحہ پورے مستقبل کو تباہ کر سکتا ہے۔ آپ انتخاب کی حقیقی قیمت کو سمجھیں گے اور یہ کہ آزادی آپ کے پاس اب تک کی سب سے بڑی عیش و آرام کی چیز ہے۔ نمبر 3، قبرستان۔ یہاں آپ کو پتھر میں تراشے ہوئے ناکام نظر آئیں گے، جن میں دولت، خوبصورتی یا حیثیت کا کوئی ذکر نہیں ہے، صرف ایک تاریخ پیدائش اور ایک تاریخ وفات، اور اس کے درمیان کی ہر چیز غائب۔ آپ سمجھ جائیں گے کہ زندگی مختصر ہے اور محبت، مہربانی اور میراث باقی ہے۔ جزاک اللہ۔